السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ہفتہ یعنی 7 دن ختم ہو گئے ہیں, آگے ہم اگلے ہفتے کی طرف چل رہے ہیں, اور مذاکرات کا کیا حالات ہونے ہیں وہ میں ڈسکس کر چکا ہوں. کوشش کروں گا اب بھی میں بات کروں گا. عورت کا مقام یاد آ گیا تھا کو, یا مسلم لیگ نون کو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. جب اس وقت کہا کرتے تھے تب باتیں نہیں آتی تھیں. فرح شہزادی اور عمران ریاض پہ میں جھوٹی میں کہوں گا کہ الزامات کی بات ہے. دیکھیں, آپ بہت سا طریقہ کار سے آپ کو اختلاف ہوگا, لیکن اس کو اس طریقے سے دیکھے جانا میں نہیں سمجھتا کہ اس بات میں کوئی صداقت ہے. اس طرح کی بہت سی باتیں کہیں گی. عمران ریاض کو بھی فرح شہزادی کے ورڈ جب میں نے ساری چیزیں ڈسکس کی, چلے میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. اور قرضہ کی واپسی KPK کی حکومت کیا کر رہی ہے, اور عدالتی معاملات میں نام ECL سے نکلوانے کے لیے کون چل گیا, کون پہنچ گیا, اور کرنل نثار صاحب کے ساتھ کیا ہوا جن کو اغوا کیا گیا تھا, اس کے حوالے سے. مریم نواز کی جو تصویر وائرل کے تبصروں کے حوالے سے جو ہے نا کہا کہ کسی کی خاتون ہونے پر تنقید کا نشانہ بنانا نامناسب ہے, چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو یا صحافی ہو. یہ مناسب نہیں کہ آپ کردار کشی کریں. ہمارے پاس بھی کہنے کا بہت کچھ ہے, لیکن یہ تربیت ایسی نہیں ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے, مگر ننگی تصویر پھینکنا کردار کشی نہیں. عدت کے جھوٹے اور خلیص کیس بنانا کردار کشی نہیں. فرح شہزادی کی بھی کردار کشی نہیں کی. میں تو فیس کرتا رہا ہوں. معافی مانگنی چاہیے اس کو عطا ترڑ کو پوری قوم کے ساتھ. کیا کیا الفاظ استعمال کیا کرتا تھا بشریٰ بی بی صاحبہ کے بارے میں, اور یہ اپنا پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے بارے میں. اس وقت اگر خیال ہوتا, تو اس وقت اگر لحاظ رکھا ہوتا, تو یہ نہ حال ہوتا. یعنی میں نے سپورٹ کرتا, میں نے بھی وہ ٹویٹ شیئر کی, میں نے کہ اس پہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے. میں نے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. میں نہیں سمجھتا یہ مناسب ہے. یہ بالکل کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے. اس طریقے سے ہمارے دوست تھے امداد حسین شہزاد صاحب, وہ اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے, بڑی سخت گفتگو کیا کرتے تھے. مریم صفدر کے بارے میں بہت سخت گفتگو کیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اس دنیا میں نہیں رہے. اور وہ کھل کے باتیں کیا کرتے تھے. لیکن آج دیر آئے درست آئے, معافی مانگنی چاہیے قوم کے ساتھ, بالکل معافی مانگنی چاہیے. اور آپ کو آئندہ سے لحاظ رکھنا چاہیے کہ نہیں, میں ایسا کام مت کروں کہ جس سے انگلیاں اٹھیں, جس سے باتیں ہوں. کچھ تو شرم ہوتی ہے. ایسا ٹوٹ نے جو ہے نا فرح شہزادی اور عمران ریاض پر بڑے الزامات لگائے ہیں. فرح شہزادی کو پیشہ ور کہا, اور عمران صاحب الزام لگایا ہے کہ فرح شہزادی کے پیشے معاون طور پک اینڈ ڈراپ کی سروس رہا. اچھا, اس بات سے میں اتفاق نہیں کر سکتا. اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں پھر ممکن ہے کہ عمران خان نے بشریٰ بی بی فرح شہزادی کی دوستی کی پر عمران ریاض کو پروموٹ کیا. دیکھیں, عمران ریاض ایک جنمن صحافی ہے, بڑی تکلیف برداشت کی ہے. اس جیسی تکلیفیں ان میں سے کسی نے برداشت کی. ارشد شریف اپنی جان دے بیٹھا, اور اس کے لیے اب کتنا تکلیف ہے یہ سمجھنا ہے. باقی اپنی جگہ ہے, اپنی جگہ رہے گا معاملہ. لیکن عمران ریاض میں نہ وہ کسی کا فیسیلیٹیٹر ہے, نہ ایسے میں تو جانتا ہوں جو کہ فرح شہزادی کے بارے میں جس طرح وہ عمران ریاض بات کرتا رہا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہاں یہ بات کرتا. عمران ریاض نے ایسی کوئی گفتگو نہ کوئی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے. فرح شہزادی بھی الزامات لگتے رہے تو کیا ہوا کیا, دیکھیں نا, اس سے بہترین موقع اس گورنمنٹ کے پاس تھا. کتنا بہت کچھ لا سکتے تھے, لاتے نا سارا سامنے. اب میں نے تو کچھ چیزیں ساری دیکھی ہوئی ہیں نا, میں تو ایک چیز ریکارڈ کے اوپر دیکھی ہے کہ کیا حالات اور واقعات ہیں. اب وہ چیزیں ساری میری تو سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر ایسی کوئی باتیں ہوتی ہیں اب تک کتنے کیس ہو چکے ہوتے. ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی تباہ و برباد کر دی, اس پہ نہیں کوئی بولتا. بولے نا اس کے اوپر کیا قصور ہے اس کا. ہاؤسنگ سوسائٹی کا, ہاؤسنگ سوسائٹی اس دور میں نہیں بنی ہوئی, وہ پرانی بنی ہوئی ہے, اور اس میں بڑی محنت کی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے. اور یہ جو الزامات اس طرح کے ہیں, بالکل میں اس کو نگیٹ کرتا ہوں. میں یہ رد کرنے والے الزامات ہیں. کتنی باتیں کیا رہا تھا, کتنی باتیں کیا کرتا تھا, باقی لوگ بہت باتیں کیا کرتے تھے. عثمان بزار پہ الزام تھا, اس پر کتنے کیس کر لیے عثمان بزار پہ. اور اس ملک میں یعنی کرپشن کا پہاڑ کھڑا کرتے ہیں. کہاں ہے کرپشن کا پہاڑ, بتا دیں. کوئی نہیں ہے. اور جہاں تک عمران ریاض کی, میں 100% ڈینائی کرتا ہوں اس بات سے. فرح شہزادی اور ان کی آپس میں, فرح شہزادی بھی اگر دیکھا جائے تو وہ عمران ریاض کے طریقہ کار سے وہ کہا کرتی تھی کہ یہ میرے پہ جھوٹے الزام لگاتا ہے عمران ریاض کے بارے میں, اور یہ باتیں ہوا کرتی تھی. تو اس لیے ان دوسرے کا تال میل تو سوال ہی پیدا نہیں. اور دونوں کے بارے میں جو بات کی ہے وہ نظر ثانی کرنے والی بات ہے, اس کو دہرانے والی بات ہے, اس کو سوچنے کی بات ہے کہ اس کو کس طرح دیکھا جائے اور کیا کیا جائے, یہ سوچ سمجھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ بڑی مزیدار بات ہو اور کمال کی بات ہے. یہ کیا اس ملک میں یہ ہوگا, CGD اور CPEC سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں نے کراچی کے فارم ہاؤس سے ڈیجیٹل کرنسی کا کاروبار کرنے والے نوجوان ارسلان کو اٹھایا. 4 گھنٹے سے کراچی کی سڑکوں پر گھماتے رہے, اور اس دوران اس کے اکاؤنٹ سے $3,40,000 مختلف 8 اکاؤنٹ میں منتقل کیے.
پولیس اہلکار بھی کیا ڈگے تھے. یہ بہت بڑا الزام ہے ان کے کانٹیکس میں جو بات سامنے آ رہی ہے. اس پہ اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں, کیا یہ ایکشن لیں گے اس کے اوپر. اور یہ تو دیکھیں نا, یہاں پولیس استعمال ہو رہی ہے, جو مرضی کر رہی ہے, FIA, اینٹی کرپشن, یہ سارے محکمے لگے ہوئے ہیں لوٹ مار کے حوالے سے, جو سچی بات ہے. نگران حکومت نے خیبر پختونخوا کی سالت میں چھوڑا کہ گزشتہ 3 ماہ کی تنخواہیں واجب الادا تھیں, اور KPK کی حکومت نے تحریک انصاف نے 11 ماہ میں 30 ارب قرض واپس کیا, فنڈ میں ڈالا, 40 ارب پینشن فنڈ میں ڈالے, تمام واجبات ادا کیے, 3 ماہ کی تنخواہیں ریزرو میں رکھی. وفاقی حکومت نے صرف 2 نومبر کے مہینے میں 1248 ارب کا نیا قرضہ لیا, اور اپریل 2022 سے 27,000 کا نیا قرضہ. اور قرضے کی روٹین اگر آپ دیکھیں تو پریشان ہو جائیں گے کہ قرضہ کہاں سے کہاں تک ہو سکتا ہے. کچھ چیزیں میرے سامنے ابھی اویلیبل ہوں تو میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتا ہوں جو قرضوں کے کانٹیکس میں ہے کہ کتنے قرضوں کی. وہ ڈیٹا میں نے سارا اکٹھا کیا تھا, لیکن میں لگتا ہے کہ شاید میں وہ سیو نہیں کر سکا, اور وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وفاقی حکومت نے قرضوں کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. مقامی اور بیرونی قرضہ کتنا لیا. نومبر 2024 تک وفاقی حکومت کے قرضے ملک کی تاریخی بلند ترین سطح 70,366 ارب تک پہنچ گئے. 70,000 48,585 ارب روپے مقامی قرضے, اور بیرونی قرضے کا 21,780 ارب روپے تھا. اسٹیٹ بینک کی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے, اور یہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. عدالتوں کے علاوہ تو انصاف آپ کو کہیں اور ملنا نہیں ہے. عدالتوں میں دروازے کھٹکھٹاتے رہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کو عدالتوں کے چکر لگانے ہیں, پرچے جھوٹے درج ہو جائے, پرچوں کی تفصیلات لینی ہو, کوئی PNIL میں نام ڈال دیں, ECL میں ڈال دیں, PCM میں ڈال دیں. اس طرح سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بھی نا ECL سے نام نکلوانے کی نئی درخواست دائر کر دی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے, اور اس پر جسٹس طارق محمود جہانگیری آج سماعت کریں گے. اور ہے کوئی نہیں جس کا دل چاہتا ہے جو مرضی ہیں اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیں. کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی بیس نہیں ہے. یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں جو میں بتاتا ہوتا ہوں آپ کو. عدالتیں کل بھی اہم تھی, آج بھی اہم, اور آئندہ بھی اہم ہے. اور ان عدالتوں کو کھل کے کرنا چاہیے, کھل کے عوام کی خدمت کریں آپ, جس کام کے لیے آپ نے حلف اٹھایا ہے. یہ نہیں کہ حکومت وقت کے ساتھ چلیں آپ, اور حکومت وقت جو مرضی آپ کو لے کر چلے اسے. اور یہ سب سے زیادہ اگر یہ دیکھا جائے تو عدالتیں استعمال ہوئی ہیں سارے مسئلے میں. کبھی بھی یہ مطلوبہ نتائج نہیں مل سکتے تھے اگر عدالتیں آزاد اور خود مختار کام کرتی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کے سامنے 6 ججز نے بھگتا ہے, لاہور ہائی کورٹ کے کئی ججز نے بھگتا ہے, لیکن چلے سابق کرنل نثار علی شہزاد بازیاب ہو گئے. لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کر دی گئی ہے. نامعلوم افراد نے کرنل نثار کو اغوا کیا تھا, ان کی بازیابی کے لیے باقاعدہ درخواست دائر کی گئی تھی. جسٹس فاروق حیدر صاحب کے سامنے یہ درخواست آئی تھی, اور انہوں نے درخواست نپٹا دی. مذاکرات کی ٹیبل آپ کے سامنے چل رہی ہے, اور مذاکرات میں راستہ جو ہے بڑا مجھے تو کم نظر آ رہا ہے. اور وجہ صرف اتنی ہے, ملاقاتیں نہیں عمران خان صاحب سے کرائی, میں نے تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اور وجہ صرف اتنی ہے کہ یہ بڑا اچھا ایک سیاسی کارڈ ہے. اس سیاسی کارڈ میں موجودہ حکومت جو ہے نا بڑا کم رکھا نا پیکیج, یعنی فارم 45-47 کے حوالے سے نہیں, وہ تو پھر ان کی گورنمنٹ جانی تھی, اس لیے تو اس پہ تو آنا نہیں تھا, انہوں نے اس پہ تو آنا نہیں تھا. یہ 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن والا جو ہے چھوٹا سا معاملہ ہے, کہنے کو چھوٹا سا معاملہ ہے, لیکن یہ بھی اس گورنمنٹ کی گردن پہ پڑا ہوا ہے. اگر دونوں معاملات میں جوڈیشل انکوائری ہوگی تو پاکستان تحریک انصاف بالکل نکل جائے گی اس میں سے, اور موجودہ حکومت پھنس جائے گی سارے کام کے اندر, یاد رکھیے گا. اس لیے 9 مئی اور 26 نومبر ان کے لیے موت کا پروانہ ہے. اگر آج بات اس طرف چلی گی, سمت میں آ گئی, انکوائری ہو گئی, انویسٹیگیشن ہو گئی, JIT تو نہیں میں کہتا جوڈیشل کمیشن بن گیا, تو ان کے لیے کھڑا رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی, ان کو سانس لینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے میں آگے کیا ہوتا ہے. ملاقات نہیں عمران خان صاحب سے کرائی جا رہی, نہ ملاقات ہوگی نہ تحریری مطالبات, یعنی یہ بہانے ہیں سارے. تحریری مطالبہ کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے, کھل کے بات کریں, آئے بتائیں. اور گورنمنٹ کو اس میں تو میں سمجھتا ہوں ملاقات کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں کہ سیاسی قیدیوں کو ہم چھوڑ دیں گے, یعنی بات ختم ہو گئی, نئے پرچوں میں نہیں پکڑیں گے. اور جہاں تک ہے جوڈیشل کمیشن پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے 2017 کے تحت آپ کا اختیار ہے وفاقی حکومت کا, وہ بنائے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.